تو آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ یہ ایک فینومینا ہے کہ اس طرح کے واقعات، جیسے کہ یقین نہیں آتا کہ 16-17 سال کے بچے، فزکس کیمسٹری پڑھنے والے بچے، بیالوجی پڑھنے والے بچے، لائق فائق بچے جب ولیتی اسکولوں میں جاتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں کیسے کیسے منصوبے پلتے ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جن بچوں کو ہم رسپانسیبل نہیں بناتے، جن بچوں کو ہم ٹاسک نہیں دیتے، وہ پھر یہ ہوائی منصوبے بناتے ہیں۔ اولاد کو تھوڑا کانشیس رہنا چاہیے، یہ سب بچوں کو میں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کا جو دل ہے وہ پہلے ہی بڑا نازک ہوتا ہے، اور اس کو کسی طریقے سے ہرٹ کرنا، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر آپ بھی تڑپتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر کے چین پا لے۔ جب بھی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں آپ تڑپتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ تڑپیں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے سے آنے بن جاؤ۔ اور جہاں تک سگریٹ کا معاملہ ہے، بہت سارے بچے ایسی چیز کرنے لگتے ہیں، اور ہم والدین کو کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ آپ نے ان کو سمجھانا ہے اور ہر روز سمجھانا ہے کہ سگریٹ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں سگریٹ کے اوپر سوڈو وار رکھیں، سوڈو وار سگریٹ کے اوپر رکھیں کہ جب بھی آپ بات کریں آپ بتا دیں کہ سگریٹ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور سگریٹ سے کام کا آغاز ہوتا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ہم پہلے شروع میں گزرے تھے۔ تو آگے کے رستے بھی ہمیں سوچنے کا موقع تو دیں نا، ہمیں اس طرف آپ آنے ہی نہیں دیتے کہ جہاں آپ کے مستقبل کے تانے بانے ہم بن سکے۔ ہمیں اسی میں لگا رکھا ہے کہ سگریٹ نہیں چھڑدا تے فلانا گل کردا ہے تے فلانی گل کردا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں فرصت تو دیں کہ ہم آگے کی بھی سوچیں کہ اچھا اب آگے آپ کی لائف کو پلان کرنا ہے، آپ کی لائف کو آگے بڑھانا ہے، اور آپ کی زندگی کو خوشحالی سے دوچار کرنا ہے، تو یہ بھی تو موقع ہمیں دیں نا۔ آپ ہمیں اسی میں ہمیں جتائے رکھتے ہیں کہ یہ نشے کا مسئلہ، یہ سگریٹ کا مسئلہ، یہ بدتمیزیوں کا مسئلہ، یہ سٹینڈز میرے انج کر دیو یا ویسے کر دو۔ لیکن بیچ میں میرے ساتھ بات کرتے بھی ہیں لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں۔ یہ بلال مجھ سے بات کر رہا تھا کہ میرے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں کیا کروں، سائیکالوجی سے میرا انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے، تو میں نے کہا آگے بڑھو، پڑھو، یونیورسٹی میں پاس کرو، سائیکالوجسٹ بنو۔ اور میرے خیال میں جس نے در در کی ٹھوکریں کھائی ہوں نشے کے زمانے میں، وہ بہت اچھا سائیکالوجسٹ بن سکتا ہے، کیونکہ اس نے ایڈورس سائیڈ دیکھی ہوئی ہے ساری، انہوں ساری سائیکالوجی آپ پتہ ہے۔ لیکن پھر جب ریکوری ہو پیچھے 5-10 سال کی، اور بندہ یونیورسٹی سے کلاسیفائیڈ ہو کے تو نکلے، تو پھر اس سے زیادہ اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو۔ بند کرو تم اپنی بکواس۔ لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا، تم ہو ہی گھٹیا انسان۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔